السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ قریش۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإیلاف قریش، قریش کے دل میں محبت ڈالنے کی وجہ سے۔ ایلاف یہ الفت سے ہے۔ الفت کا معنی کسی چیز کے ساتھ انس ہو جانا، اس کے ساتھ تعلق ہو جانا، محبت ہو جانا۔ تو ایلاف، آلف یولیفو، کسی کے دل کو کسی چیز کے ساتھ مانوس کر دینا۔ ایک حدیث ہے المؤمن یألف و یولف، مومن دوسروں کے ساتھ مل جل کر رہتا ہے اور دوسروں کو اپنے ساتھ ملا کے رکھتا ہے۔ تو یہاں پر ایلاف ہے، تو ایلاف کسی دوسرے کو کسی اور چیز کے ساتھ مانوس کر دینا۔ تو قریش یہ قارشہ سے ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے چیزوں کو جمع کرنا، سمیٹنا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان ہے یہ مختلف جگہوں پر بکھرا ہوا تھا۔ تو ان کا بڑا تھا ایک قصی بن کلاب، اس نے اپنے قبیلے کے بکھرے ہوئے سارے ادھر ادھر جتنے لوگ تھے ان کو مکہ میں جمع کر لیا۔ تو اس وقت سے ان کا پھر نام قریش پڑ گیا، جمع کیے ہوئے۔ تو قریش کے دل میں محبت ڈالنے کی وجہ سے۔ ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، ان کے دلوں میں محبت ڈالنے کی وجہ سے۔ کس کی محبت؟ سفر کرنے کی۔ رحلہ سفر کرنا، راحلہ، راحلہ سواری کو بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ وہ سفر کا سبب ہوتی ہے۔ تو رحلہ سفر، الشتاء سردیوں کا سفر، والصیف اور گرمیوں کا سفر۔ قریش کے لوگ سال بھر میں دو تجارتی سفر کرتے تھے، ایک موسم سرما میں اور ایک گرما میں۔ سردیوں میں یہ جاتے تھے یمن کی طرف، یمن کا علاقہ گرم تھا تو یہ اس طرف سفر کو نکل جاتے تھے تجارت کے لیے۔ والصیف اور گرمیوں میں یہ شام کی طرف جاتے تھے، وہ شام ذرا ٹھنڈا علاقہ ہے۔ تو ان کے یہ قافلے بڑے ہی پرسکون انداز میں اور بڑے امن کے ساتھ اپنی منزل پر پہنچ جاتے تھے، جبکہ باقی جتنے بھی قافلے ہوا کرتے تھے انہیں راستے میں لوٹ مار کا اندیشہ رہتا تھا، اور بعض اوقات لوٹ مار کے دوران اموات بھی ہو جاتی تھی۔ ایک تو یہ قریش کو فائدہ ہوا کہ مکہ کی مجاورت اور یہاں کی تولیت کی وجہ سے لوگ ان کے احترام کی وجہ سے انہیں راستے میں لوٹتے نہیں تھے، تو یہ آرام سکون سے بالکل پرامن انداز میں اپنے سفر جاری رکھتے تھے۔ دوسرا یہ کہ ہر قبیلے نے اپنے راستے پر ایک چنگی بنائی ہوئی ہے کہ ہمارے راستے سے گزرنا ہے تو ہمیں اتنا تم نے ٹیکس دینا ہے، لیکن ان کے قافلوں پر کوئی ٹیکس نہیں ہے۔ یہ جائیں گے اور جہاں جانا ہے چلے جائیں، کوئی راستے میں انہیں پوچھنے والا نہیں ہے کہ بھئی تم نے ہمارے علاقے سے گزرنا ہے تو یہاں سے ٹیکس دے کر گزرو گے، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ کعبہ کی خدمت کی وجہ سے لوگ ان کا احترام کیا کرتے تھے، انہیں کچھ نہ کچھ ان کی خدمت کر دینی، ان کی ضیافت کرنا، تو یہ سلسلے ان کے چلتے تھے۔ اور پھر حج کے موقع پر جب لوگ آتے تھے دور دراز سے، تو وہ سارے علاقوں سے آتے ہوئے اپنے علاقے کا تجارتی سامان اور پھل اور اناج یہ چیزیں مکہ میں لاتے تھے بیچنے کی غرض سے۔ تو گویا ایک تو یہ تجارت کے لیے باہر جا رہے ہیں، دوسرا لوگ تجارت کے لیے یہاں آ رہے ہیں، تو ادھر بھی ان کے پاس ہر طرح کی چیز میسر ہوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں قرآن مجید میں مختلف انداز میں کئی جگہوں پر بیان کی ہیں۔ اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ، کیا انہیں یہ نہیں نظر آتا کہ ہم نے انہیں کس قدر امن اور سکون دیا ہوا ہے؟
جبکہ ان کے ارد گرد لوگ اٹھا لیے جاتے ہیں، اچک لیے جاتے ہیں، قتل کر دیے جاتے ہیں یا لوٹ لیے جاتے ہیں۔ ایک مقام پر کہا یجبا الیہ ثمرات کل شیء، ہر چیز کا جو رزق ہے اور پھل ہے وہ مکہ میں لایا جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا بھی تھی کہ یا اللہ انہیں پھلوں کا وافر رزق عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ یہ احسان یاد کروا رہے ہیں کہ اے قریش دیکھو، ہم نے تمہیں سفر سے گھبرانے والا نہیں بنایا، تمہارے دل میں سفر کی محبت پیدا کر دی۔ اب یہ جو سفر کی محبت ہے یہ بذات خود بڑی نعمت ہے۔ ایک آدمی سفر پر جاتا ہے تو سفر کے ذریعے ہی اسے انواع و اقسام کے فوائد حاصل ہوتے ہیں، قوموں کے ساتھ تعلقات بنتے ہیں، لوگوں کے مزاج کو سمجھنے کا موقع ملتا ہے، اور پھر یہ تعلقات انسان کو مضبوط کرتے ہیں، مالی طور پر بھی اور عددی اعتبار سے بھی اور اخلاقی اعتبار سے بھی مضبوط ہوتا ہے انسان ان تعلقات کی بنیاد پر۔ پھر یہی سفر ہیں جنہوں نے ان قریش کو آگے چل کر ہجرت کے موقع پر فائدہ دیا کہ چونکہ سفر کرنا ان کے لیے مشکل ہی کوئی نہیں تھا تو مکہ سے بڑے آسانی کے ساتھ ہجرت کر کے مدینے پہنچ گئے۔ پھر اس سفر نے آگے جہاد میں بھی کام دیا کہ بڑے بڑے لمبے سفر ان لوگوں نے کیے صحابہ کرام نے، تو اصلاً تو پیچھے قریش کے ساتھ ہی تھے نا۔ تو کہا یہ اللہ تعالیٰ کے احسانات کس قدر ہیں، تو قریش کو چاہیے ان احسانات کو سمجھتے ہوئے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، تو لازم ہے کہ وہ عبادت کریں اس گھر کے رب کی، کیونکہ انہیں جو کچھ مل رہا ہے یہ سب اس گھر کی وجہ سے مل رہا ہے، بیت اللہ کی وجہ سے، وگرنہ یہ بھی عام انسانوں کی طرح انسان ہے، لیکن اگر لوگ ان کے قافلوں کو کچھ نہیں کہتے، ان سے ٹیکس نہیں لیتے، ان کو لوٹتے نہیں ہیں، تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ بیت اللہ کے خدمتگار ہیں۔ تو اس اعتبار سے جب انہیں یہ سارے فوائد مل رہے ہیں تو انہیں بھی چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں، انہیں بھی پھر ادھر ادھر نہیں، بتوں کے آگے نہیں جھکنا چاہیے، اس لیے کہ بتوں کی وجہ سے انہیں کوئی فائدہ نہیں مل رہا۔ الذی اطعمہم من جوع، جس نے کھلایا انہیں بھوک سے، وگرنہ یہ بھوک سے مر جاتے۔ اللہ نے بھوک سے بچاتے ہوئے انہیں وافر رزق عطا کیا ہے، اور مال و دولت بھی اللہ نے بڑا دیا ہوا ہے، بڑا مال و دولت انہوں نے اکٹھا کیا اس تجارت کے ذریعے، اور کعبہ کی تولیت کی وجہ سے لوگوں کے نذرانے بھی بڑے ان کے پاس جمع ہوتے رہے۔ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، اور جس نے امن دیا انہیں خوف سے بچا کے۔ امن اور رزق، معیشت، یہ دو جس علاقے میں بھی یہ دو چیزیں ہوں، اصل میں وہاں کے شہری، وہاں کے لوگ وہ شاندار زندگی بسر کر رہے ہیں دنیاوی اعتبار سے۔ اگر کسی کے پاس رزق اور مال و دولت بے پناہ ہے لیکن اس پر خوف مسلط ہے تو وہ اپنی ان نعمتوں سے فائدہ نہیں اٹھا سکے گا۔ اور ایک ہے وہاں امن بہت زیادہ ہے لیکن وہاں کی معیشت نہیں ہے درست، تو وہ لوگ بھی امن کا کیا کریں، ان کے پاس ہے ہی کچھ نہیں۔ تو یہ دونوں نعمتیں، رزق، مال و دولت اور امن، اس زمین پر بہترین نعمتیں ہیں سب سے بڑی جو اللہ تعالیٰ نے قریش کو عطا کی۔ تو انہیں چاہیے کہ وہ اس رب کی عبادت کریں جس رب نے یہ سب کچھ انہیں دے رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔